أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن مقدس کی سورہ حج کی آیت نمبر 34 تلاوت کی گئی ہے، کیونکہ عید القربہ بالکل قریب ہے اور اسی سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، اس کی وجہ سے میں نے یہ تلاوت کریمہ تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ قربانی کا دن ہے اور بڑا تہوار ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کرم ہے، جس نے ہمیں ذوالحجہ کا مہینہ عنایت فرمایا، اور اس میں انشاءاللہ العزیز وہ دن بھی عنایت فرمائے گا جس دن ہم تمام مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں قربانی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت میں قربانی کو مشروع کیا ہے، قربانی ادا کی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اس قربانی پر اللہ کا نام لیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بطور رزق عطا فرمایا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ جان لو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے تابع فرما بردار بن جاؤ، اسی کے موتی بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس آیت کریمہ میں قربانی کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیجیے کہ یہ قربانی منائی جاتی ہے، اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی تاریخ انسانی آبادی کی پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر جب اتارا گیا اور جب آپ سے نسل کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے قربانی جو ہوئی حضرت آدم کے دو بیٹوں نے دی، حابیل اور قابیل کی طرف سے قربانی ہوئی۔ قرآن کی سورہ مائدہ کے اندر 27ویں نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، حابیل اور قابیل نے اللہ کی جناب میں قربانی پیش کی، قربا قربانًا، قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی رد کر دی۔ یہ سب سے پہلی قربانی تھی جو ہوئے زمین پر ہوئی۔ اس کے بعد سب سے عظیم قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اس کی یاد میں ہم لوگ قربانی مناتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت۔ آپ نے اپنے عزیز بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے نام پہ قربان کیا۔ بنی اسرائیل میں بھی یہ قربانی کی، حضرت یعقوب نے بھی قربانی کی ہے، اور حضرت موسیٰ نے بھی قربانی کی، حضرت سلیمان نے گھوڑے کی قربانی کی، حضرت عیسیٰ نے قربانی کی، اور مشرکین مکہ کے اندر بھی قربانی کی، چاہے طریقہ جو بھی رہا ہو وہاں بھی قربانی کی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی۔ اللہ کی جناب میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبوبیت حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز، سب سے محبوب چیز اللہ کے سامنے پیش کر دینا، چاہے جان کے شکل میں ہو یا مال کی شکل میں ہو، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کو دینا، حیاتی اور سخاوت کا دو درجہ ہے۔ ایک درجہ ایثار کا ہے، ایثار کا مطلب بھی قربانی،
لیکن جو اصل قربانی ہے، قربانی سے ایک درجہ نیچے ایثار جس کو کہتے ہیں، کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا، اگرچہ اپنے آپ کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے، کسی کو آرام کے لیے اپنے آرام کو ترجیح دینا، اپنی ضرورت کو بالائے طاق رکھ کر کے دوسرے بھائی کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ ہے ایثار۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک عورت آتی ہے، خاتون ایک آتی ہے اور ایک چادر لے کر کے آتی ہے، منقش چادر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، میں نے یہ چادر اپنے ہاتھ سے بنی ہے اور آپ کے لیے بنی ہے، آپ کو میں ہدیہ کرتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے لی اور کندھے پہ ڈال لیا، چلی گئی وہ خاتون۔ تو اس کے بعد ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چادر بھا گئی، دل کے اندر جو ہے بڑی اس سے محبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، اس چادر کو مجھے عنایت فرما دیجیے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس چادر کو کندھے سے اٹھایا اور اس آدمی کے، اس صحابی رسول کے حوالے کر دیا۔ صحابہ کرام جو ہے جلد ہو گئے، ناگواری کے حالات پیدا ہو گئے اور کہنے لگے، عجیب آدمی ہے آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو آپ نہ نہیں کرتے، فوراً دے دیتے ہیں۔ آپ کو ہدیہ کی گئی، آپ کو ضرورت تھی اور آپ نے مانگ لیا۔ صحابی نے کہا کہ دیکھو، میں نے اپنے لیے پہننے کے لیے نہیں مانگا ہے، میں نے اپنے کفن کے لیے مانگا ہے۔ حضور سے وہ چادر ٹچ ہوئی، مس ہوئی، جس کی برکت ہوگی، میں نے اس کو جو ہے اپنے کفن کے لیے مانگا ہے۔ بہرحال ایثار اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، لیکن صحابی نے مانگا اپنی ضرورت کے لیے، آپ نے اٹھا کے لیا۔ اسی طریقے سے ایک بھوکا آدمی آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول مجھے کھانا کھلائیے، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، کئی دن سے واقع۔ آپ نے گھر میں پوچھوایا کہ کچھ ہے؟ جواب آیا کہ پانی کے سوا کچھ نہیں۔ صحابہ کرام کے اندر جو ہے اعلان کرایا کہ کون آدمی ان کو کھانا کھلائے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، حضور یہ میرا مہمان ہوگا۔ گھر لے جاتے ہیں تو کچھ کھانا نہیں تھا، شام کا کھانا ہے، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا بچا ہوا ہے۔ صحابی رسول کا اشارہ دیکھیے، اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں کہ حضور کا ایک مہمان ہے اور ان کو کھانا کھلانا ہے اور بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، ایسا کرو بچوں کو بالا پھسلا کر کے سلا دو اور ہم لوگ بھی ایک بہانے سے جو ہے ان کے سامنے رہیں گے اور ان کو کھانا کھلا دیں گے۔ بچوں کا کھانا کھلا دیا گیا، اپنی ضرورت کو بالائے طاق رکھ دیا اور ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا۔ یہ ہے ایثار، اسی کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ضرورت ہے اس کو اس کی، لیکن ایک ضرورت مند اور آ گیا تو میں نے اپنی ضرورت کو ضرورت نہیں سمجھا اور دوسرے بھائی کی ضرورت کو پورا کر دیا، ایثار کر دیا۔ تنگی کے باوجود بھی، ضرورت ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے بھائی کی ضرورت کو میں نے پورا کر دیا، یہ ہے ایثار۔ اور سخاوت و فیاضی کا دوسرا درجہ اور انتہائی درجہ قربانی کا ہے، جس درجے پر فائز ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنے بیٹے کی قربانی کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر پورا واقعہ بیان کیا ہے، آپ پڑھیے۔ فلما بلغ معه السعي، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بڑے ہوئے 13 سال کے، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام رکھا۔ برابر خواب آ رہا تھا، 3 دن سے خواب دیکھ رہے تھے کہ میں جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہاری کیا رائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بلا چھوچرا، بسر و چشم قبول کرتے ہوئے تسلیم و رضا کے سامنے، اللہ کے سامنے جو ہے سر خم کر دیا، یا ابت افعل، ابا جان کر جائیے، کر گزریے جو کچھ آپ کو حکم ملا ہوا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔
آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. میں بھاگوں گا نہیں, میں جزا فضا نہیں کروں گا, روؤں گا چلاؤں گا نہیں, میں صبر کے ساتھ اللہ کے اس حکم کو مان لوں گا, آپ کر جائیں. پھر کیا ہوا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین, حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب دونوں اللہ کے مسلمان بن گئے, اسلمہ مسلمان بن گئے, سر تسلیم خم کر دیا حکم الہی پر, وتلہ للجبین, اور حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل بٹھا دیا. آواز آئی ونادیناہ یا ابراہیم, ابراہیم بس کرو بس کرو, صدقت الرؤیا, خان تم نے سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم اسی طریقے سے نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. پورا واقعہ ہے, ہم ہر سال سنتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ عظیم قربانی دی, اور وہی قربانی آج ہم منانے جا رہے ہیں. یہ صرف رسم نہیں ہے, یہ یادگار نہیں ہے. جس طریقے سے کوئی میچ ہوتا ہو, کرکٹ میچ, تو فلاں صاحب کے میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ یا فلاں صاحب کے میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ, تو ایک یادگاری طور سے ایک ٹورنامنٹ ہوتی ہے, ایک میچ ہوتا ہے, تو اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے, ہر سال رسم پوری ہو جاتی ہے. یہ یادگار بھی ہے اور عبادت بھی ہے. اور جب عبادت ہے تو کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اسی طریقے سے وہ یادگار منانی جانی چاہیے. ریا نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, بڑا پن نہ ہو, اب بہت زیادہ بولا پن نہ ہو کہ ہماری قربانی جو ہے 25,000 کی ہے یا 50,000 کی ہے یا 1 لاکھ کی ہے, ہمارا کھسی یا ہمارا بکرا یا ہماری گائے یا ہمارا جانور سب سے موٹا تازہ ہے. دل کے اندر خلوص ہو, للہیت ہو, نیکی ہو تو عبادت بنتی ہے. اور اگر ریا آ گئی, دکھاوا آ گیا, تو عبادت نہیں رہے گی. جو عبادت ہے قربانی, اس کو عبادت کے طریقے سے منانا, اور اس کا ثواب کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. 10 ذی الحجہ کو, بقرعید کے دن, سب سے بہترین عمل, سب سے محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ قربانی کرنا. اس لیے پہلے دن سب سے افضل قربانی مانی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ 10ویں ذی الحجہ کو اللہ کی راہ میں خون بہانا. اور آپ نے پھر فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا. یہ جو جس جانور کی قربانی دے رہے ہو, اس کا ثواب کیا ہے؟ قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا, اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا, اپنی کھلوں کے ساتھ آئے گا, پورا سمیت جو ہے پورے بدن کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا, اس ثواب کی شکل میں آئے گا. اور فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ فِي الْأَرْضِ. یہ جان لو جو قربانی پیش کرو گے للہیت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, بلا ریا کے, بلا دکھاوا کے, بلا تکبر غرور کے, تو ایسی خالص قربانی جب تم پیش کرو گے تو اس کا ثواب کیا ملے گا؟ اس قربانی کرتے وقت خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرے گا کہ اللہ تعالیٰ قبول ہو جائے گی. یہ اس کا ثواب ہے. آپ نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا, خوب خوشی کے ساتھ برضا و رغبت قربانی کرو. یہ قربانی کا ثواب ہے, قربانی کی فضیلت. اب کچھ مغالطے ہیں قربانی کے تعلق سے, کچھ مسائل ہیں, میں وہ مسائل وہ مغالطے اس کے ازالے کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مغالطہ یہ ہے, غلط فہمی لوگوں کے اندر یہ پھیلائی جاتی ہے, خاص طور سے عورتوں کے اندر جو دوسرے جو ہے مکتب فکر سے آتی ہیں, وہ زیادہ اس طرح کے دوران جو ہے باتیں ہوتی ہیں عورتوں کے اندر, اور پھر بات پھیلتی ہے تو سب صبح میں آدمی پڑ جاتا ہے, مغالطے میں پڑ جاتا ہے. مغالطہ یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے یا کس کے لیے کرنی چاہیے, کون کرے گا قربانی, کون کرنے کا اہل ہے. تو کہا جاتا ہے کہ قربانی صاحب نصاب کے لیے. صاحب نصاب کا کیا مطلب؟ آپ جانتے ہیں رمضان میں زکوٰۃ کے بارے میں بیان ہوتا ہے. صاحب نصاب اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی
یا 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ اس پر فرض ہے، وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ تو جس شخص کے پاس کتنا مالیت کا سونا یا یہ کہ اتنا روپیہ پیسہ ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ قربانی کرے گا، ورنہ اس کے اوپر قربانی جو ہے لائق نہیں ہے، وہ قربانی نہ کرے، قربانی نہیں ہوگی۔ سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تعجب ہوگا سن کر کے کہ پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، آپ کی طرف سے کبھی زکوٰۃ جو ہے ادا نہیں کی گئی۔ آپ نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزہ اور حج سب کچھ کیا، لیکن زکوٰۃ آپ کی طرف سے ادا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ جتنا مال آتا تھا فقراء اور غرباء میں تقسیم ہو جاتا تھا، مال بچتا ہی نہیں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ صاحب نصاب ہو۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ کی باری ہوئی تھی۔ رات میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر کروٹ بدل رہے ہیں، بے چینی کی حالت میں ہے۔ رہا نہیں گیا، پوچھا میرے آقا کیا بات ہے؟ میں آپ کو بہت بے چین دیکھ رہی ہوں، آپ سو نہیں رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے چینی ہے مجھ کو، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ بتائیے کیا بات ہے، کیسی بے چینی ہے، کیوں نیند نہیں آ رہی ہے؟ آپ نے کہا کہ کل مال آیا تھا اور وہ تقسیم نہیں ہوا، کسی وجہ سے رکھا رہ گیا، تقسیم نہیں ہوا، اور ابھی خیال آیا ہے تو بے چین ہو گیا ہوں، جس کی وجہ سے نیند اچاٹ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، چلیے اس کو تقسیم کر دیجیے۔ تقسیم کر دیا گیا، اس کے بعد آپ نے بستر پر آرام فرمایا۔ تو بیواؤں، محتاجوں، غریبوں کے لیے آپ یہ اتنی تڑپ تھی، گھر کے اندر کچھ بھی مال آپ نہیں رکھتے تھے، تو صاحب نصاب یا زکوٰۃ کے فرض ہونے کی بات ہی نہیں پیدا ہو سکتی۔ اور سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال تک رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے، ہر سال جو ہے آپ قربانی کرتے رہے، کبھی آپ نے قربانی نہیں چھوڑی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بسائے نے 2 میڑھا، 2 دمبا کو قربان کیا آپ نے، اقرنین، سیندار، املہین، موجوین، خصیل دمبا جو ہے آپ نے قربان کیا۔ اور حج کے ایام میں تو آپ نے جو ہے 100 قربانیاں کی تھی، کچھ حضرت علی نے کی، کچھ آپ نے کی تھی، تو ہر سال آپ قربانی کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا ہر سال قربانی کرنا اور صاحب نصاب نہ ہونا اور غریبوں، بیواؤں، محتاجوں کے لیے تڑپ رکھنا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ نصاب ہونا چاہیے، اس کا ایمان کا نصاب ہونا چاہیے، جذبہ ایمان کا نصاب ہونا چاہیے، محبت الہی کا نصاب ہونا چاہیے، اطاعت و فرمانبرداری کا نصاب ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کا نصاب ہو تب اس کے اوپر قربانی جو ہے ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ قربانی جو ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قربانی کا گوشت یا یہ کہ اس کا خون وغیرہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو دل کا تقویٰ پہنچنے کے لیے، پہنچانے کے لیے بہت دوسرے اسباب بھی ہیں۔ کروڑوں، اربوں، خربوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے قربانی کے جانور خریدنے میں اور اس کو قربان کرنے میں۔ وہی پیسہ اٹھا کر کے قوم کی خیر خواہی کے لیے تعلیمی ادارے بنوا دیے جائیں، یا یہ کہ ہاسپٹلس بنوا دیے جائیں، یہ غرباء و فقراء کے گھر تعمیر کر دیے جائیں، تو تقویٰ پہنچتا ہے تو یہ سب کام کرنا چاہیے جو عوامی ہو، یا یہ کہ جانوروں کو قربان کر کے اس کو کھا لینا اور پی لینا، یہ معاملہ جو ہے پھیلایا جاتا ہے۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ قربانی عبادت اور صدقہ اور خیرات کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ ایک عبادت کو دوسری عبادت میں ملا کر کے اگر کیا جائے گا تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ مثال کے طور سے فجر کی نماز میں آپ جانتے ہیں کتنی رکعت ہے، چھوٹے سے بچے کو فجر پڑھتا ہوگا وہ جانتا ہے کتنی رکعت ہے، 4 رکعت۔
سنت 2 رکعت فرض نماز۔ اب ہم کب پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت سنت کی پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت فرض جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، الگ الگ پڑھی جاتی ہے۔ اب ہم یہ کریں اگر کہ سنت کی 2 رکعت اور فرض کی 2 رکعت دونوں ملا کر کے ایک ساتھ 4 رکعت پڑھ لیں تو کیا ادا ہو جائیں گی سنت اور فرض؟ ادا نہیں ہوگی۔ تو قربانی الگ عبادت ہے اور صدقہ خیرات کرنا یہ الگ عبادت ہے۔ قربانی کے اندر یہ اللہ کا حقوق ہے، حقوق اللہ، اور صدقہ خیرات حقوق العباد ہے۔ تو حقوق اللہ کو حقوق العباد میں ملانے سے نہ اللہ کا حق ادا ہوگا اور نہ بندوں کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے جو ہے اس طریقے کے مغالطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ایام تشریق۔ ایام تشریق جو ہے ہم جانتے ہیں قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ایام تشریق جو ہے 4 دن ہے۔ پہلا دن ذی الحجہ کا آتا ہے، اس کے بعد 11، 12، 13 تاریخ تک قربانی جو ہے حدیثوں کے دلائل سے بالکل صحیح ثابت ہے۔ اور قرآن میں ایام معدودات کا جو لفظ آیا ہوا ہے، تمام مفسرین نے جن لوگوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ 13 تاریخ تک جو ہے یہ ایام معدودات، ایام تشریق کے 4 دن مانے جاتے ہیں۔ اب اس کو کہا جائے کہ نہیں صرف 12 تاریخ تک ہی قربانی مشروع ہے، 3 دن ہی قربانی ہوگی، ایسا بالکل غلط ہے۔ اور ایک سنت ایسی ہے جس کو دوسرے لوگوں کی طرف سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے مخالفت میں، اور ہماری طرف سے کوتاہی ہوتی ہے کہ اس سنت کو ہم لوگ ادا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے اور وہ مٹی چلی جا رہی ہے۔ چوتھے دن کی قربانی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ جو ہے اب اس سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر 2 قربانی ہے کسی کے پاس، ایک قربانی آپ افضل دن کیجیے اور دوسری قربانی آپ چوتھے دن کیجیے، یعنی 13 تاریخ کو کیجیے، تاکہ وہ سنت بھی ادا ہو جائے، سنت زندہ بھی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیا سنتم من سنتی قد امیتت بعدی، جس نے میری سنتوں میں سے کسی ایسی سنت کو زندہ کیا، اس پر عمل کرتا رہا، جو میرے بعد وہ سنت جو ہے مٹتی چلی جا رہی تھی، اس سنت کو اس نے ادا کیا، تو ثواب اس کو کیا ملے گا؟ فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا، جو آدمی اس سنت پر عمل کرے گا تو جس نے اس کو بتایا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، تو جس نے عمل کیا ہے اس کے عمل سے لے کر کے نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کے عمل کو پورا دیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک سنت جو ہے ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے عام طور سے کہ لوگ بکرا لیتے ہیں تو 13 تاریخ بھی تک 12 تاریخ بھی تک قربانی کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ملیں گے جو 13 تاریخ تک جو ہے بکرا رکھے رہتے ہیں اور چوتھے دن کی قربانی کرتے ہیں، اس لیے کہ اب جب رواج ہٹ جائے گا تو دوسرے لوگ مذاق بھی لیتے ہیں، بتائیے ان کے پاس کہاں سے 4 دن آ گیا، یہ چوتھے دن قربانی کر رہے ہیں۔ جو جانتے نہیں وہ تعجب سے کہتے ہیں کہ ارے چوتھے دن بھی قربانی ہے کیا؟ تو اس سنت کو زیادہ سے زیادہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے 2 بکرے کی، 3 بکرے کی یا 4 بکرے کی، تو وہ اس سنت کو زندہ رکھیں تاکہ دوسرے لوگ جو جانتے نہیں ہیں ان کو جانکاری ہو، اور جو مذاق کے طور پر جو ہے باتیں بناتے ہیں وہ بھی ان کو بھی علم ہو، ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی جو ہے اس بات کو مان جائیں۔ اسی طریقے سے بھینس کی قربانی کے بارے میں عام طور سے جب عید قربان آتی ہے تو چرچا ہوتا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں 4 قسم کے جانوروں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَمِنَ الزَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، بھیڑ کا نر مادہ، بکرے کا نر مادہ، وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹ کا نر مادہ اور گائے کا نر مادہ۔ یہ 8 جانور ہیں جس کی قربانی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا اور حدیث میں بھی ہے۔ بھینس کا تذکرہ کہیں نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی مجبوری ہو جائے تو مجبوری میں جو ہے وہ الگ بات ہے۔ ہمارے پاس موجود ہے، بکرا بھی ہے، دمبا بھی ہے، اور اسی طریقے سے گائے بھی ہے اور اونٹ بھی ہے، جو میسر ہو۔ عام طور سے تو ہمارے پاس بکرا ہی میسر ہے اور آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے، اور اسی میں ہم کو قربانی کرنا چاہیے۔ بھینس کا یہ یہاں راستہ جو ہے یہ ایک بہانے کا راستہ نہیں تلاش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میت کی قربانی کے بارے میں بات آتی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی۔ تو دیکھیے
بالکل آسان مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی میت کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو مستقل طور سے اگر میت کی قربانی کرتا ہے میت کی طرف سے تو اس میں سے وہ گوشت وغیرہ نہ کھائے، اس کو پورا کا پورا جو ہے سب کا خیرات کرتے غریبوں میں بنوا کے، تب تو جائز ہے۔ لیکن اگر میت کے نام قربانی کی اور اس کا گوشت بنوایا کھایا کھلایا سب کچھ کیے جائز ہے۔ اگر الگ سے اس کی کرنی ہے مستقل طور سے تو اس میں سے کوئی بھی گوشت کھایا نہیں جائے گا، یہ جو ہے جائز ہے، ورنہ میت کی قربانی اس طریقے سے جائز نہیں ہے۔ زندوں کے لیے بنائی گئی ہے، زندوں کے لیے مصروف کیا گیا ہے۔ اب کون سے جانور ہونے چاہیے کس طریقے سے، تو اس کی بھی تفصیلات اور اس کی بھی ہدایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ماذا یتقى للضحایا، کس طریقے کے قربانی کے جانوروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا جائے، کس طریقے کے قربانی کی جائے، کس طریقے کے جانور ہونے چاہیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 طریقے کے جانور کو قربان مت کرو، انہیں بکرے اور دمبے اور بھیڑ اور گائے اور اونٹ میں سے 4 صفت والے جانوروں کی قربانی مت کرو، اس سے بچو۔ فرمایا العجمہ البین ذلوھا، اتنا لنگڑا دولہا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا الاورا البین اورھا، اندھا بھیگا کانا جانور جس کا جو ہے کانا پن بھیگا پن اندھا پن ظاہر ہو، اس کو بھی قربان نہیں کریں گے۔ المریضہ البین ورلھا، نہایت بیمار قسم کا جانور ہے، اس کو بھی قربانی نہیں کریں گے۔ اور فرمایا العجمہ التی لا تنقیٰ، اتنا لاغر ہے، اتنا نہیں کمزور ہے، اتنا پتلا دبلا ہے کہ صرف ہڈی چاک رہ گیا، گوشت کا نام ہی نہیں، گودے کا نام ہی نہیں ہے، تو اس طریقے کے جانور سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسے جانور کو قبول قربان مت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا ان تصرف العین والاذن، جانور خریدے تو دیکھ لیں، اس کے کان کو دیکھ لیں اور اس کی آنکھوں کو دیکھ لیں کہ بھیگا پن تو نہیں ہے، کان کے اندر کہیں پھٹن تو نہیں ہے۔ اور آپ نے خاص طور سے فرمایا ان لا نضحی بمقابلۃ ولا مدابرۃ، کان کے اگلے حصے میں بھی پھٹا ہوا نہ ہو، پچھلے حصے میں بھی پھٹا ہوا نہ ہو، ولا شرقا ولا خرقا، نہ لمبائی میں پھٹا ہوا ہو نہ گولائی میں سوراخ ہو، اس طریقے کے جانور کو قربان کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور قربانی کی دعا ہے، آپ تمام لوگوں کو الحمدللہ یاد ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو اس کو قبلے کی طرف لٹا دیتے تھے اور اس کے بعد جو ہے اس کے پہلو پر اپنا دایاں پیر رکھ دیتے تھے اور دائیں ہاتھ سے دعا پڑھتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وانا من المسلمین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ پھر اس کے بعد اللہم لک و منک، اور جس کی طرف سے قربانی کرنی ہے اپنی طرف سے کرنی ہے تو اللہم تقبل منی و من اہل بیتی، ایک قربانی اگر آپ کر رہے ہیں بکرے کی تو ایک پورا بکرا آپ کے پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے، تو اس میں کہیے اللہم تقبل منی و من اہل بیتی، یا کسی مولوی صاحب کو دیا ہے آپ کو قربانی کرنے کے لیے تو مولوی صاحب آپ کا نام لیں گے اللہم تقبل من فلاں و اہل بیتی ہی، اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے قربانی کے لیے چھری پھیر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانی جو آنے والی ہے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو قبولیت عطا فرما، اور قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں ہر عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔